بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے مردوں کو خواب میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، تو بچے چاہتے ہیں کہ ہم اپنے والدین کو خواب میں دیکھ لیں کہ ہمارے ماں باپ کس حالت میں ہیں، یا کسی کو بھی اگر ہمیں خواب میں دیکھنا ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ خواب کے ذریعے سے ہمیں مردے کی حالت معلوم ہو جائے، ہمیں مردے کی کیفیت معلوم ہو جائے کہ ہمارا مردہ کس حال میں ہے، تو میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتانے والا ہوں، ایک ایسا عمل بتانے والا ہوں جس کے ذریعے سے آپ اپنے مردے کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کا مردہ کس حال میں ہے۔ سب سے پہلے آپ کو جب یہ آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں مردے کو دیکھنا ہے، ہمارا فلاں شخص کس حال میں ہے، تو آپ عشاء کی نماز سے جب فارغ ہو جائیں، عشاء کی نماز آپ نے پڑھی، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ 4 رکعت نماز نفل پڑھیں، 4 رکعت نماز آپ کو نفل پڑھنا ہے، اور جن کو 2 کر کے پڑھ لیں یا 4 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، بہرحال 2 کر کے پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ تو پہلی رکعت میں آپ کو والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی، یہ پوری صورت آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں دوسری رکعت میں جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو پھر آپ الحمدو کے بعد پھر آپ کو الم نشرح لک صدرک، سورہ نشرح، اس صورت کو آپ کو پوری دوسری رکعت پہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ چاہیں تو 2 رکعت پہ سلام پھیر دیں، یا چاہیں تو تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اگر آپ نے 2 پہ سلام پھیر دیا تو پھر آپ پھر سے نیت باندھیں، پھر وہ آپ کی پہلی رکعت ہوگی۔ تو بہرحال جو تیسری رکعت ہوگی، اس تیسری رکعت میں آپ کو والتین والزیتون، سورہ 3 پڑھنا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اس سورت کو پڑھنا ہے۔ چوتھی رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر پڑھنا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، اس سورت کو آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد پھر 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کو دعا کرنا ہے کہ اے پروردگار عالم، میرا یہ نماز پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ تو ہمارے مردے کے بارے میں ہم کو خواب کے ذریعے سے آگاہ فرما دے۔ پھر اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم بسمک اموت و احیا، اس کو 7 مرتبہ پڑھ کے آپ سو جائیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو خواب آتا ہے، ایک تو خواب شیطان کی جانب سے ہوتا ہے، دوسرا خواب جو ہوتا ہے وہ ذہنی خیالات ہوتے ہیں، تیسرا خواب جو ہوتا ہے وہ فرشتے کی جانب سے ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اس عمل کو کر لیں گے تو آپ کو فرشتے کی جانب سے ایک خواب آئے گا، جو کہ فرشتے کی جانب سے آیا ہوا خواب سچا ہوتا ہے۔ تو وہ جب خواب آئے گا تو آپ کو مردے کی وہ کیفیت جو بھی ہوگی، تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو آپ کو اس کیفیت سے باخبر کر دیا جائے گا۔ دیکھیے، دنیاوی اعتبار سے اگر ظاہری اسباب میں آپ دیکھیں گے تو پھر قبر کے عذاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا والوں سے پوشیدہ رکھا ہے، دنیا والوں سے چھپائے رکھا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبر کے اندر جو عذاب ہوتا ہے، انسان اور جنات کے سوا تمام مخلوقات سنتی ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں سے قبر کے عذاب کو پوشیدہ رکھا، اس وجہ سے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس عذاب ہی کو اوپن کر دے گا تو ہر شخص پھر ایمان لے آئے گا، اور جبکہ ایمان جو ہے، ایمان کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ غیب کی باتوں کو مان لینا، اس کا نام ایمان ہے۔ تو اس لیے ہم لوگ صدق دل کے ساتھ اللہ سے خوب توبہ کریں اور پھر اس کے بعد اس عمل کو کریں۔ اللہ نے چاہا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مردے کی حالت کو آپ کے سامنے کھول دے گا۔ اگر اچھی حالت دیکھیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ مردوں کے لیے ایصال ثواب کریں، ہم ان کو زیادہ سے زیادہ پڑھ کے بخشیں، ان کے لیے خوب دعائیں کریں۔